السلام علیکم دوستوں، اس ویڈیو میں ہم ایسے دو گناہ کے بارے میں بات کریں گے کہ جو ہمارے زندگیوں میں اتنے اندر تک گھل چکے ہیں کہ ان گناہوں کے کرنے کے بعد میں ہم کو احساس بھی نہیں ہوتا، اور کبھی احساس ہو بھی جائے تو ہماری زندگی میں زیادہ فرق نہیں پڑتا، ہمارے دل پہ کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا، اور یہ گناہ ہم پھر بھی کرتے رہتے ہیں. تو آج اس ویڈیو میں ہم انہی دو گناہوں کے بارے میں بات کریں گے جن میں سے ایک ہے غیبت. غیبت اس کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے مسلمان بھائی یا بہن کے بارے میں کچھ ایسی بات کریں کہ جو ان کو پتہ لگ جائے تو ان کو تکلیف پہنچے. تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ اے مسلمانوں، تم لوگوں کی طرف سے بہت شک نہ کیا کرو، کیونکہ بعض شک گناہ ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے کا عیب تلاش نہ کیا کرو، اور نہ تم میں سے کوئی کسی کے پیچھے کسی کی غیبت کیا کرے. بھلا تم میں سے کوئی یہ بات پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ ہرگز پسند نہ کرے گا. تو پھر غیبت کیوں کرتے ہو کہ یہ بھی ایک قسم کا مردار کھانا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا فرمانا یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کا گوشت کھانے جتنا بڑا گناہ ہے غیبت. تو ہم کو سمجھنا چاہیے کہ غیبت کتنی بڑی چیز ہے. اسی کے بارے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم جانتے ہو غیبت کیا چیز ہے؟ آپ کے صحابوں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوب جانتے ہیں. آپ نے فرمایا غیبت یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کی کوئی بات اس طرح بیان کرے کہ اگر اس کو خبر ہو جائے تو اس کو برا لگے. اصحابوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر ہمارے اس مسلمان بھائی میں وہ بات ہو جو ہم کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس میں یہ بات ہے جو تم کہتے ہو تو تم نے اس کی غیبت کی، اگر اس میں وہ بات نہ ہو جو تم کہتے ہو تو تم نے اس پر بہتان لگایا. خوب سمجھ لو، جو شخص مرد ہو یا عورت غیبت کرے تو وہ میری شفاعت سے محروم رہے گا. یا اللہ تیری پناہ. غیبت ایسی بری چیز ہے کہ اللہ اور رسول کی ناراضگی کس قدر ظاہر ہوتی ہے، یہ آخرت کا نقصان اور دنیا کا نقصان سب جانتے ہیں کہ غیبت لڑائی فساد کی جڑ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے معراج نصیب فرمائی تو میرا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ ان سے اپنا منہ خرچ رہے تھے. میں نے پوچھا، اے جبریل، یہ کون لوگ ہیں؟ کہا، یہ وہ لوگ ہیں جو غیبتیں کر کے لوگوں کے گوشت کھاتے تھے اور ان کی عزت برباد کرنے کے پیچھے پڑے رہتے تھے. جیسے کہ ابھی ہم سب نے سنا کہ غیبت اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کو اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانے سے کمپیئر کیا گیا ہے، اور زنا سے بھی بڑا گناہ بتایا گیا ہے. تو مجھے امید ہے کہ ہم لوگ اپنے گناہوں سے توبہ کریں گے اور آگے پورے پکے ارادے کے ساتھ غیبت سے بچنے کی کوشش کریں گے. اللہ ہماری صحت میں ہماری مدد فرمائے، آمین. تکبر کرنے کی سزا. علمی لیاقت یا عبادت یا دیانت داری میں یا دولت و عزت میں یا قوت و قومیت میں یا حکومت وغیرہ میں اکڑنا اور اترانا اور اس پر اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہ تکبر ہے. اسی تکبر کی وجہ سے بہت سے لوگ گمراہ ہو گئے ہیں. سب سے بڑا گمراہ شیطان بھی اسی وجہ سے کافر اور دوزخی ہوا. سلطان دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. اور جو شخص تکبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی گردن توڑ دیتا ہے، یعنی اس کو ذلیل اور بے عزت کر دیتا ہے. ایسے لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جتنی خوبیاں ہمارے اندر ہیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں، اگر وہ چاہے تو ذرا سی دیر میں سب چھین لے. پھر اپنے آپ کو اوروں سے بڑا سمجھنا فضول اور فرعونیت اور شیطانی کام ہے، جس کا نتیجہ ذلت اور بے عزت ہونا اور دوزخ میں جانا ہے. فائدہ. ایسا کون آدمی ہے جو ظاہری اور باطنی عیبوں سے خالی ہو؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ایک کے دل میں دوسرے کی عزت ڈال دی، اور عزت کو عیبوں کا پردہ پوش بنا دیا کہ آپس میں نفرت نہ ہو. جیسے ہر پیٹ میں پخانہ پیشاب کی آلا بلا بھری پڑی ہے، مگر گوشت نے پردہ بن کر ان کو چھپا لیا ہے. ورنہ ہر شخص دوسرے کے پاس نہ بیٹھ سکتا. بس جو شخص پیٹھ پیچھے کسی کی غیبت کرتا ہے اور اپنی عزت بڑھانے کے لیے اس کے عیب کھولتا ہے، وہ گویا مردے کا گوشت کھاتا ہے، اور اس بھائی مسلمان کو خبر بھی نہیں ہے کہ اس کا بھائی اس کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے. دیکھو، شیر ایک حیوان اور پھاڑ کر کھانے والا جانور ہے، مگر مردار گوشت کھانے سے نفرت کرتا ہے.
پھر مسلمان جو کہ انسان ہے، اللہ و رسول کے حکموں کو مانتا ہے، تو وہ بہت زیادہ اس کا حقدار ہے کہ نفرت کرے، کیونکہ غیبت کرنا زنا وغیرہ سے بھی زیادہ سخت اور گندا گناہ ہے۔ اگر کبھی جانے انجانے میں بھی ہم سے تکبر ہوا ہے تو اللہ انہیں معاف فرمائے اور آگے سے ہمیشہ ہماری تکبر سے حفاظت فرمائے، آمین۔